السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادات کے ضمن میں ہم ٹاپکس کو دیکھ رہے ہیں، اور ان عبادات میں رمضان المبارک آیا، اور رمضان المبارک میں اعتکاف آیا، اور پھر لیلۃ القدر کا آخری عشرہ شروع ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 10 عشرہ اعتکاف کیا، پھر دوسرے 10 عشرہ میں اعتکاف کیا، پھر خیمہ کے اندر سے سر مبارک کو نکال کر فرمایا کہ مجھ کو بتا دیا گیا ہے کہ اب لیلۃ القدر آخری عشرہ میں تلاش کرو، وہ بھی طاق راتوں میں۔ اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، اور ان سب کا خواب وہ آخری طاق راتوں کے سلسلے میں تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بتا دیا کہ خدا نے آپ لوگوں کو یہ تعین کیا ہے کہ یہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہی تلاش کرو، اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی کہ اس کو اچھی طرح احتساباً ایماناً و احتساباً اس کے اجر پہ یقین ہو۔ اور لیلۃ القدر کو قدر کیوں کہا کہ یہ اس مرتبے کی وجہ سے ہے کہ جو باقی راتوں کو جو لیلۃ القدر کے بغیر ہیں ان سے خدا نے اس کو مرتبے میں عظیم کر دیا ہے، اور یہ 83 سال اور 4 مہینوں کے برابر عبادت کے گویا کہ بندوں نے گزار دی ہو۔ اور اس کی مسنون دعا جو نبی پاک نے حضرت اماں عائشہ کو فرمائی تھی کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں، تو آپ نے ان کو انعام دیا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، یہ پڑھو، اور اس کے ساتھ ذکر اذکار اور استغفار زیادہ کرو۔ اور اس میں امام شافعی کی بقول کہ یہ نہیں ہے کہ تم راتوں کو تو عبادت کرتے رہو، جا کر خدا کی عبادت کرتے رہو، اور جو 21 یا 23 یا 25 یا 27 یا 29 کی راتوں کے علاوہ ان کے دن ہوں، ان میں تم عبادت نہ کرو، ان میں بھی عبادات کرو، صدقہ خیرات بھی کرو، نوافل بھی پڑھو، اور استغفار بھی کرو، اور یہ تمام کام جو ہیں وہ مسلسل اس میں کیے جانے چاہیے۔ اور اس لیے اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے کہ اس میں ثواب کئی گنے بڑھا دیا گیا ہے، اور یہ رات جو ہے اپنے درجے میں فضیلت والی بن جاتی ہے۔ اور امام ابن جریر طبری کے بقول، اور یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں 1901 نمبر حدیث ہے کہ جس نے لیلۃ القدر کو ایمان کے پہ ثواب ہے اور اپنا احتساب کرتے ہوئے گزارے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اعتکاف میں اور گپے لگا رہے ہوتے ہیں، اس کی بجائے اپنا محاسبہ کرے اور اپنی کوشش میں ہو، اپنے گناہوں کی توبہ میں ہو، استغفار میں ہو، اور رو رو کر عاجزی کی انکساری کے ساتھ عبادت کرے، تو اس ثواب کو بھی پالے گا اور اس اجر کو بھی میٹ کر جائے گا۔ اور جو دعا کرے، علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جو مظلوم مسلمان ہیں، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کاملوں کا یہی طریقہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں ان خاص دنوں میں کرتے ہیں۔ اب ہمارے بھائی ہیں مشکل مصیبت میں، ہماری دعائیں ان کو عطا فرما اور رحمت اور کرم فرما، اور ان کی خلاصی کا انتظام فرما۔ اور میں سب مسلمان پھنس گئے تھے، اندر سے یہودیوں کے 6000 اور باہر سے 10,000 کفار کے لشکر نے گھیرا ڈال دیا تھا، اور حضور کی نمازیں ساری قضا ہو گئی تھیں۔ تو اس پاک نے فرمایا کہ دعا مانگو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ روا خوف کو کہتے ہیں،
اور ستر جو ہے وہ عیبوں کو چھپانے کے معنوں میں ہماری کمزوریوں پہ پردے ڈال اور ہمارے خوفوں کو امن میں بدل دے۔ اور پھر خدا فرماتا ہے کہ پھر یاد کرو وہ دن کہ جہاں ہم نے تیز جکھڑ چلایا اور اس نے دشمن کے خیمے اکھاڑ دیے اور دشمن بھاگ گیا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کومنٹ دیا کریں۔